السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج میں آپ سے اپنی فل روٹین شیئر کرنے والی ہوں، جس کا آغاز ہے جی ناشتے سے۔ چھٹی کا دن ہو اور پھر ناشتہ باہر سے نہ ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ چھٹی والے دن فل ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں جی، ناشتہ باہر سے کرواتے ہیں اور یا گھر لے آتے ہیں ناشتہ۔ یہ میری چھٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں آپس میں اسی طرح سلوک اتفاق سے رکھے۔ میں نے کیا جی حلوہ پوری سے ناشتہ، اپنے دن کا آغاز کیا، چائے وغیرہ پی اور واپسی پہ گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہی جی ہمارا پروگرام بن گیا ہے۔ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ میں نے نا گھر کے لیے کچھ پودے خریدنے تھے، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے پاس ہر قسم کا پودا ہو۔ تو میں نے ہسبینڈ سے کہا آج مجھے لازمی پودے لینے ہیں، تو کہتے ہیں چلو جی چلتے ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا، بچے بھی سو رہے تھے اور کچھ ایسا خاص کام بھی نہیں تھا، آج چھٹی تھی تو ہم نے بھی ہر کام سے چھٹی کی ہے۔ ہم آگے جی نرسری، یہاں بہت ہی پیارے پیارے پودے تھے، یقین کرے دل کرتا تھا کہ سارے ہی میں لے جاؤں، اور آج ہسبینڈ نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ جو دل ہے لے لو نا۔ بہت پیارے پیارے تھے اور یہ دیکھیں یہ بھی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن کچھ مسئلے اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں گھروں کی، کیونکہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے گھر چینج کرنا ہے، تو اس گھر میں اب اتنی جگہ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بہت زیادہ پودے رکھے ہوئے ہیں، گنجائش سے بھی زیادہ، تو انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گی۔ میں نے کافی کچھ چھوڑا ہے لیکن کافی کچھ لیا بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے نیکسٹ کسی بھی ولاگ میں شیئر کروں گی۔ اپنے گھر کی سیٹنگ وغیرہ، اللہ کرے مجھے اچھا سا گھر مل جائے اور پھر میں چینج کروں، کیونکہ میں سارے گھر اسی وجہ سے ریجیکٹ کر رہی ہوں، کچھ تو بند ہوتے ہیں اور پودوں کو آپ کو پتہ ہے ہوا اور دھوپ کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی، اور آج کل کے جو سٹائل میں گھر ہیں وہ تقریباً ہی بند ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کوئی اوپن ٹیرس والا گھر مجھے مل جائے جس میں میرے پودے اسی طرح خوش رہیں اور میں بھی انہیں دیکھ دیکھ کے خوش رہوں۔ پودوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے اور میں نے خود پہ لازمی آزمائی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی کبھی انسان کو کوئی نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو نا، تو میں بس اپنے پودوں کے ساتھ لگ جاتی ہوں، انہیں دیکھوں گی، ان کی صفائی کروں گی، انہیں پانی وغیرہ چیک کرتی ہوں یا ان کی مٹی کو نرم کرتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، کھاد وغیرہ ڈالتی ہوں۔ تو بیزی ہونے کی وجہ سے نا میں نے دو چیزوں کو اپنے گھر میں آزمایا ہے، ایک آپ کے گھر اگر پودے ہوں تو آپ کا رویہ، آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، اور اگر آپ کے پاس پیٹس ہوں، اور الحمدللہ ان دونوں ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میرے پاس دونوں چیزیں ہیں اور میں بہت ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اور میں فریش رہتی ہوں، میرا موڈ بہت فریش رہتا ہے، اور صبح صبح اٹھ کے تو ویسے ہی پودوں کی طرف آپ جائیں، آپ انہیں دیکھیں تو آپ کا سارا دن بہت خوشگوار گزرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں صرف بول نہیں سکتی، باقی یہ سمجھتے سب کچھ ہیں ہمارے۔ ان کے ساتھ رہنے سے آپ کا رویہ، آپ کا موڈ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے۔ بہت اچھی یہاں پہ لائن میں 3 سے 4 بہت بڑی نرسری تھی اور چھوٹی بھی 2-3 تھی، میں نے سب میں وزٹ کی ہے اور جو پودے مجھے اچھے لگے ہیں وہ میں نے لیے ہیں، اور کچھ پودے میں نے آپ کو شیئر کیا ہے کہ وہ میں نے کسی وجہ سے چھوڑے ہیں، انشاءاللہ میں نے وہ لینے ہیں جو ہی مجھے گھر مل جائے گا اچھا سا۔ لیکن آج صبح صبح میں نرسری میں گئی تو میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ میری مرضی کی جگہ تھی، اور کافی دیر میں اور ہسبینڈ بہت تسلی سے ہم نے سارے پودوں کو چیک کیا، دیکھا، ان سے پوچھا کہ کون کون سے اس موسم میں جن کی اچھی گروتھ ہو وہ والے ہم نے لے لیے۔ اور پھر جی میں آئی گھر تو آگے بچوں سے ناشتے کا پوچھا تو اٹھے ہوئے تھے بچے، کہتے ہیں جی ماما ہمیں تو اگر آپ فرینچ ٹوسٹ بنا دیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پراٹھا وغیرہ میں نے نہیں کھانا۔ بچے ذرا وہ عام روٹین میں آپ کو پتہ ہے ڈیلی تقریباً ہم پاکستانی فیملیز جتنے بھی ہیں عام انڈا پراٹھا زیادہ پریفر کرتے ہیں یا پھر بریڈ انڈا، تو یہ ذرا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو بچوں کو اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہی لنچ باکس کے لیے بہت اچھا آئیڈیا ہے، میرے بچے جب اسکول جاتے تھے نا، اسکول گوئنگ تھے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، شرماتے ہیں بچے، حالانکہ میں انہیں کہتی ہوں ہمیشہ ہیلدی چیزیں کھانی چاہیے، گھر کی بنی ہیں، بے شک ہم تھوڑا آئل زیادہ بھی ڈالتے ہیں لیکن باقی ساری صاف صفائی کا تو خیال رکھا ہے نا، اور بار بار وہ ہم ان چیزوں کو وہ نہیں کرتے کہ اور اسی آئل میں پھر سمجھاتی ہوں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بس ایک ہی بات کہتے ہیں ماما اب ہم لنچ باکس گھر سے لے کے جائیں، تو پھر مائیں چپ کر جاتی ہیں، کیا کہہ سکتی ہیں، ظاہری بات ہے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں گھر کی صاف ستھری چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال ماں باپ کہہ ہی سکتے ہیں، ایک ایج میں ہمیں بھی امی بہت کہتی ہوتی تھی تو ہم شرماتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں امی اب ہم بڑے ہو گئے، ہم یہ چیزیں نہیں لے کے جائیں گے، ہم نے اسکول سے ہی کالج سے ہی چیزیں لے کے کھانی ہیں، بس یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب آپ ماں باپ نہیں بنے ہوتے نا تو اس ٹائم تک آپ کو سمجھ نہیں آتی، جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ ہمارے ماں باپ
آپ اس ٹائم ساری باتیں ٹھیک کر رہے تھے یا ہمیں روک ٹوک ہم پہ کوئی بھی پابندی لگا رہے تھے تو وہ ٹھیک تھی، کیونکہ وقت حالات اور ہر چیز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ ان میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی عادت یا ایسی صحبت کا اثر ہو جو کل ان کی آنے والی زندگی میں جب وہ سمجھدار ہوں تو انہیں وہ چیزیں نقصان دیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا، ان سب باتوں کی آپ کو سمجھ صرف اسی ٹائم آتی ہے جب آپ خود اس سٹیج پر اس عمر میں پہنچتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب شادی ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے دنیا داری کی، ساری زندگی کی، پھر بچے ہوتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو میرا بچہ یہاں نہ جائے، اس سے نہ ملے، یہ اس صحبت میں نہ جائے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہے۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے بہترین دوست ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کو وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن کے صدقے میں ہمارے بچوں کو نیک کریں اور ہمارا فرما بردار بنائیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہاں پہ جی میرا ناشتہ بالکل ریڈی ہو گیا تھا، پھر میں نے دوبارہ بھی تھوڑا سا ناشتہ کیا۔ جی آج ہے جمعہ مبارک بھی، آج ہمارے لیے ماشاءاللہ دو خوشیوں کے دن ہے۔ جمعہ بھی ہمارے لیے بہت بابرکت اور رحمت اور برکتوں والا دن ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی بھی۔ پھر ہم سب نے پہلے جمعے کی تیاری کی، جمعہ ادا کیا، اور اس کے بعد جی میں نے شروع کر دی دعا کی تیاری۔ لیکن جی دعا کی تیاری کرنے سے پہلے تو ہمارے گھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ آج جمعے والے دن صبح سے ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں آ رہی تھی، اور جب اللہ کر کے میں نے کہا کہ اب آئے یا نہ آئے میں سلنڈر پہ بناتی ہوں، کیونکہ میں نے لذیذہ کھیر بنانی تھی، تو لائٹ بند ہو گئی، اور یہ پھر میں نے سارا شوٹ جو ہے نا یہ ٹارچ سے کی ہے، کیونکہ بس جو ہی تھوڑی سی ہوا چلی، آج راولپنڈی کا موسم بہت پیارا ہے، بہت ہی پیارا، کیونکہ آج کا دن ہی اتنا پیارا ہے جی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آج خوش ہیں یہ ہمیں اپنے موسم سے بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ہر طرف نعت اور حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو موسم نے تو حسین ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے ملکی حالات اور کچھ نظام ایسا ہوا ہے، درم بھرم ہوا چلتی جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پتنگ بازی کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتا ہے، ڈوریں وغیرہ تاروں پہ گرتی ہیں تو فوراً ہی نا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہماری لائٹ ہو جاتی ہے جی بند۔ اور پھر یہ میں نے بند لائٹ میں ہی ساری تیاری کی، کیونکہ میں نے لازمی اثر سے پہلے دعا کروانی تھی، اور میں نے پھر جی کہا چلیں جی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ لائٹ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے نیٹ کا بہت پرابلم ہوتا ہے، اور آج ویسے بھی نیٹ نا تھوڑا سلو ہے، کیونکہ جشن کی وجہ سے جگہ جگہ آپ کو پتہ ہے میلاد شریف ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کے لیے نا سگنلز وغیرہ اور نیٹ کا بھی تھوڑا سا پرابلم تھا۔ تو بہرحال میں نے ٹارچ کے ذریعے اپنی جو ہے دعا کی کھیر بنا ہی لی، ریڈی کر لی، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں حاجات قبول کریں، اپنی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً جو کچھ عقیدتاً ہم نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں کرے، اور جانے انجانے میں جو ہم نے غلطیاں، خطائیں، گناہ صغیرہ و کبیرہ جو بھی ہم سے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے یا انجانے میں، اللہ تعالیٰ آج کے بابرکت دن، بابرکت مہینے کے صدقے ہم پہ رحم کرے اور ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد جی پھر وہی آج دن میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تو بے وقت سی بھوک لگنے کی وجہ سے مجھے خود بھی سچی بات ہے بہت ویلی لگی ہوئی تھی، اور میں نے کھانا وغیرہ نہیں بنایا، کیونکہ لائٹ بند، گیس کا پرابلم، اور کچھ تھوڑا سا میں خود بھی ذرا سلو ہو گئی تھی، تو پھر میں نے بائٹ سے کھانا منگوایا، کباب منگوائے، اور ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ امید کرتی ہوں آج کی شیئرنگ، آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، مجھے سپورٹ کرنے بالکل مت بھولیں، تاکہ میں آپ کے لیے نئے ولاگ لاؤں، اچھی ریمیڈیز آپ سے شیئر کروں جن سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔